الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ مسجد، آسٹریلیا مسجد، دو شخصوں کی دین ہے. ایک خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خوشاکین بھی بن جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہوں گی. ہم اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ میں سے بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ. ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. اب ان کو ڈاکٹر صاحب بھی کہا کروں گا. تو میں کہتا ہوں حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ان کے مقالات انہوں نے جمع فرمائے اپنے، اور اس میں ایک مقالہ علامہ اقبال کے لیے لکھا. کبھی انشاءاللہ میں آپ کو وہ پڑھ کر سناؤں گا کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں، اور وہ بزرگ جو ہمارے ہاں انتہائی درجے کے مستند بزرگ ہیں، انہوں نے جو کچھ علامہ اقبال کے بارے میں لکھا وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس کے بعد حضرت مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو الحسن علی ندوی نے کتاب لکھی نقوش اقبال کے نام سے. وہ بھی ہر صاحب علم کو اول سے آخر تک پڑھنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ یہ کہ وہ کہتا ہے بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤست. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو. دین مصطفیٰ کا نام ہے. کیا کہتے ہیں؟ دین محمد مصطفیٰ کا نام ہے. گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کرو گے تم بو لہب کے راستے پر چلو. اور اس میں ذرا برابر شک نہیں. پھر اس نے یہ بات کہی، دیکھو حافظ صاحب بہت الحمدللہ عالم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اور علم عطا فرمائے. اس نے کہا اس نے یہ کیا بات کہا، وہ یہ
وہ کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب، اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں کیسی بات اس نے کی، یہ زائران حریم مغرب، یہ زائران حریم مغرب، یہ زائران حریم مغرب کا ان بچوں کو کیا پتہ ہے؟ کوئی ٹرمپ بنا پھرتا ہے، کوئی کچھ بنا پھرتا ہے، کوئی کچھ بنا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، وہ خواہ کتنا بڑا ہو جائے، مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے وہ بڑا ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کو نہ مانا اور مصطفیٰ کے راستے پر نہ چلا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بار بار ذکر کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے حضور کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید وہ کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو ایک قرآن وہ تھا، میں نہیں کہتا، سارے علماء کہتے ہیں، سارے علماء، سارے اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن وہ تھا جو مکہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا رہا، وہ بھی قرآن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک قرآن ہے۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور کا ذکر کر کے ذکرہ کہا، یتلو علیہم آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے دوستو، میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں چند باتیں کہی تھیں، چند باتیں اور میں عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے بڑا معجزہ مولانا رومی نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی معجزہ ہیں اور حضور کا چہرہ مبارک بھی معجزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے بال مبارک بھی معجزہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی معجزہ۔ صحابہ کے واقعات میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بعض صحابہ نے رکھے ہوئے تھے، جہاں کوئی تکلیف پہنچتی، بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو شیشی میں رکھتے اور وہ پانی پیتے، بیماریاں دور ہو جاتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اب چہرے مبارک کی بات کرو تو سارا وقت اسی پر لگ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم، بہت بڑے عالم یہودیوں کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام تورات کے حافظ تھے، انہوں نے تورات پڑھی، اس میں لکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سروپا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حضور کے حالات مبارک تورات میں لکھے تھے۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنا ہے۔ ان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو وہ چلے گئے اور جا کے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ کچھ بھی نہیں کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، جاتے ہی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، فوراً ہی مان لیا، فوراً ہی مان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو میرے دوستو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اس معجزے کا ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ دیکھو، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اپنے زمانے میں وہ کتابیں بھی ایسے ہی مقدس تھیں جیسے قرآن مجید مقدس ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس میں تحریف کر دی۔ قرآن مجید کی عظمت، میں کہتا ہوں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن مجید کی عظمت دونوں کو لازم و ملزوم سمجھنا چاہیے۔ کیوں لازم و ملزوم؟ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان بنا کے بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی ایسی ملنی چاہیے تھی نا، جو کبھی جس میں تحریف نہ ہوتی، جس میں کوئی رد و بدل نہ ہوتا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں زیر و زبر کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ شان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ شان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات جو تھے وہ آج ان میں تحریف ہو گئی، لیکن ایک میری کتاب، مجھ پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے، اس میں ایک حرف بھی تبدیلی نہیں۔ اور الحمدللہ قرآن مجید اسی طرح جس طرح عرش معلیٰ پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، آج یہ جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے یہ بھی وہی قرآن مجید ہے جو عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو، یہ میرے سامنے بہت ساری سیرت کی کتابیں تھیں، میں نے اس میں پڑھا، اور الحمدللہ آپ کو بھی پڑھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں اتنے کثیر صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کسی قسم کی بھی خرابی ہے یا ضعف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ نے معراج شریف کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اول سے آخر تک بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے، کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، کیسے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور کیسے آسمانوں سے واپس آئے، اور کیا کیا انسانوں کے لیے تحفے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب وقت جو ہے اس کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے، اس پر بالکل سارے علماء متفق ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے معراج، یہ جیسا کہ میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، آج سارے دلائل میں اپنے ساتھ جمع کر کے لایا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزہ ہے یہ 27 رجب کو واقع ہوا، 27 رجب کو، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور میرے پاس حضرت مولانا سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمت للعالمین، بڑی ہی معتبر کتاب ہے، ایسی معتبر کہ جس کو مولانا ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں کہ ہم بچپن میں یہی کتاب پڑھا کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ پھر یہ بات آپ دیکھیں کہ
اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات معراج میں سے بے شمار ایسے واقعات دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں سواری پر سوار ہوا، حضور فرماتے ہیں، اور بیت المقدس پہنچا، سواری کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں جا کر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور وہاں سے آسمان کی طرف چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں، مالک ابن سعصع کی روایت ہے جو سب سے زیادہ مفصل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حتیم وہی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بعد کو دی ہوگی اور بعد کو اللہ دے دے گا، کہ بیت اللہ شریف کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک 4 دیواری سی بنی ہوئی ہے، وہ حتیم ہے۔ تو حتیم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، اور فرمایا کہ وہاں کیا ہوا؟ فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر کی وہ زمین، یہ وہ زمین ہے جسے قریش نے باہر چھوڑ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس وہ جبریل آئے اور سینے سے لے کر زیر ناف تک میرا جسم شق کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے پر تھا، میرے قلب کو دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر زخم درست کر دیا گیا، پھر میرے لیے سواری لائی گئی جس کا قد خچر سے کم اور حمار سے اونچا تھا، اس کا قدم اس کی حد بصر تک پہنچتا تھا، یعنی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں تک اس کی اڑان تھی۔ مجھے سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ساتھ چلے، آسمان دنیا تک مجھے لے کر پہنچ گئے، دروازہ کھلوایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا آپ کو بلوایا گیا ہے یا وہ خود آئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا ہے۔ فرشتوں نے مرحبا کہا اور کہا خوب تشریف لائیے۔ دروازہ کھلا، میں اندر گیا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام ہیں، اب ان کو سلام کہیں۔ کہتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا بابن صالح و بالنبی صالح، یہ کہہ کر جواب دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان تک لے گئے، وہاں دروازہ کھلوایا، وہاں بھی گفتگو پہلے آسمان والی ہوئی۔ میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، سلام کیجئے ان کو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، پھر انہوں نے مرحبا کہا، پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہی گفتگو ہوئی، دروازہ کھلا، وہاں حضرت یوسف تھے، سلام و جواب کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا، مرحبا کہا۔ پھر جبریل چوتھے آسمان تک لے گئے، دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ فرشتوں نے مرحبا کہا اور میرے جانے پر اظہار خوشی کیا۔ اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا۔ اسی طرح پانچویں آسمان والے فرشتوں کی بات حضرت جبریل سے ہوئی، میں اندر گیا، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، سلام کا جواب دے کر مجھے کہا کہ مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی گفتگو ہوئی، میں اندر گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ میں ان سے آگے چلا تو موسیٰ رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روئے ہیں؟ کہا یہ جوان جو میرے بعد نبی ہوا ہے اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، اس واسطے میں رو پڑا۔ خیر، حضرت پھر ساتویں آسمان پر
7ویں آسمان پر جبریل علیہ السلام پہنچے، فرشتوں سے گفتگو ہوئی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ میں نے ان سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، ابن صالح و بنی صالح کہہ پر مرحبا کا۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا، اس کا پھل بڑی چاٹیوں جیسا اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا یہی ہے، اور وہاں 4 نہریں دیکھیں، وہ اندر بہہ رہی تھیں، 2 خلم کھلا، 2 حضرت جبریل نے بتایا اندر اندر چلنے والے دریا تو بہشت کے دریا ہیں، اور کھلے چلنے والے نیل و فرات ہیں۔ پھر سامنے بیت المعمور ہوا، بیت المعمور نظر آیا، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا گیا کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے، یعنی وہ جو 70,000 فرشتے پہلے دن داخل ہوئے تھے وہ قیامت تک نہیں آئیں گے، 70,000 روز نئے آئیں گے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے کیا پیش کیا گیا؟ فرمایا شراب اور دودھ اور شہد کے برتن پیش کیے گئے، میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل نے کہا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ کی اور آپ کی امت آئے گی۔ پھر 50 نمازیں فرض کر دی گئیں، روزانہ 50 نمازیں۔ پھر میں نیچے آیا، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں، 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت میں اس کی استطاعت نہ ہوگی، میں اپنے لوگوں کو کا امتحان لے چکا ہوں، بنی اسرائیل کی تدبیر کرتا رہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجئے۔ میں واپس گیا، 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ میں نے لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، وہ بولے پھر واپس جائیے اور آپ اور کم کرا دیجئے، اور 10 نمازوں کی تخفیف پھر ہو گئی۔ میں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا، انہوں نے کہا پھر جائیے اور پھر مجھے کم کرا دیجئے۔ میں واپس گیا، تب 10 نمازوں کی اور تخفیف ہو گئی۔ انہوں نے پھر کہا واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں اسی طرح جاتا رہا حتیٰ کہ 5 نمازوں کا حکم ہو گیا، اور میں نے موسیٰ کو یہ بتایا، انہوں نے کہا آپ کی امت میں اس کی استطاعت بھی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یہ نہیں پڑھیں گے، 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ مجھے لوگوں کا خوب تو تجربہ ہے، میں نے بنی اسرائیل کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی، لہذا آپ واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے۔ اور اب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے میں سوال کرتا کرتا شرمسار ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا کرتا شرمسار ہو گیا ہوں، اب تو میں اسی کو خوشی سے مانوں گا اور تسلیم کروں گا۔ اس وقت پکارنے والے کی ایک آواز آئی کہ میں نے فریضہ کو جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی ہے، اب 5 پڑھو گے تو 50 کا ثواب ملے گا، پڑھو گے 5 اور ثواب ملے گا 50 کا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ ساری محمد الرسول اللہ کی برکت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور عزیزوں، جڑے رہو محمد مصطفیٰ کے ساتھ، انشاءاللہ دنیا کی بھی ساری خیراتیں اور کامیابیاں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی حضور کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔